الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت اور فضیلت سماعت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ایک مکمل آیت ہے اور اس کے علاوہ سورۃ النمل کی آیت کا جز بھی ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام صورتوں سے قبل سوائے سورہ توبہ کے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے یہ مکمل ایک آیت ہے، لیکن یہ ان تمام صورتوں کا الگ الگ جز نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جس صورت سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت کا جز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ صورتوں سے قبل جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے وہ صورتوں کے درمیان فاصلے کی بنا پر لکھی گئی ہے، اور وہ بسم اللہ مکمل ایک آیت بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بکثرت بیان کی گئی ہے، جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کی جاتی وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر نیک اور جائز کام سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں۔ یاد رکھیے، کھانے سے قبل اور وضو کرنے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، جیسا کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ مراد یہ کہ شیطان اس کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کاشان اقدس میں ہم حاضر تھے، کھانا پیش کیا گیا۔ کھانے میں اس قدر برکت تھی کہ اتنی برکت اس سے قبل میں نے کبھی کسی کھانے میں نہ دیکھی، لیکن آخر میں ایک دم وہ برکت ختم ہو گئی۔ اس کا سبب میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے کھانا شروع کیا تھا تو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کیا تھا، لیکن آخر میں ایک شخص آ گیا اور اس نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا، جس کی بنا پر کھانے سے برکت ختم ہو گئی۔ تو ذرا غور کیجیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس قدر اہمیت ہے۔ اگر ہم بسم اللہ پڑھنا شروع میں بھول جائیں تو اس کی کیا ترتیب ہو سکتی ہے، اس کا کیا طریقہ ہوگا، تو اس پر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کھانا کھانے سے قبل بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے تو اس طرح کہہ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عادت بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی برکت ہے۔ اس بات کا اندازہ ہم اس اگلی بات سے لگاتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام پر مختلف صحیفے نازل فرمائے، جن کی تعداد تقریباً 104 بیان کی جاتی ہے، اور 4 مشہور کتابیں وہ تو ہم جانتے ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ تو تمام صحیفوں اور تمام آسمانی کتابوں کا مضمون، ان تمام کے مضامین قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، اور قرآن کریم کا تمام مضمون سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا تمام مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تمام مضمون حرف با میں ہے، اور حرف با سے مراد بی کانا ما کانا و بی یکون ما یکون، یعنی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی سے ہے اور جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ ہی سے ہوگا۔
تو اس بات پر ہم ذرا غور کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کس قدر اہمیت ہے۔ اور ایک اور آخری بات، ایک واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف قیصر روم نے خط بھیجا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، کوئی دوا تجویز فرما دیجئے، کوئی دوا بھجوا دیجئے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ٹوپی قیصر روم کو بھیج دی۔ قیصر روم جب اس ٹوپی کو پہنتا تو سر کا درد ٹھیک ہو جاتا، جب اتارتا تو سر میں درد ہونے لگ جاتا۔ اس سے رہا نہ گیا، اس نے جب ٹوپی کو کھول کے دیکھا تو اس میں ایک کاغذ رکھا ہوا تھا اور اس کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی برکت ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنے ہر کام سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔